Recording in progress. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے اللہ کی توفیق سے گزشتہ 2 دروس میں سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ آیا ہے اس کا مطالعہ کیا، اس کی ابتدا کی تھی، اور جہاں تک پہنچے تھے باقی 3 یا 4 آیات تھیں جن کا صرف ایک ترجمانی میں نے گزشتہ درس کے آخر میں رکھی تھی. انہی کے حوالے سے آج کوشش ہے کہ اس کو بعض جو اس میں اسباق ہیں ان کو ہم سامنے رکھا جائے. یہ آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم آیت نمبر 41 سے ابراہیم علیہ السلام کا جو بیان ہے وہ سورہ مریم میں شروع ہوتا ہے. ہم نے گزشتہ دروس میں یہ دیکھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو مشرک باپ آزر اس کو دعوت توحید دی اور اس میں مکمل ادب کا خیال رکھا، عقلی دلائل دیے، شرک کے رد کرنے میں اپنی ہمدردی کا بہت ہی شدت کے ساتھ اس میں اظہار کیا. یا ابتی 4 مرتبہ ان آیات میں ہمیں استعمال کرتے وہ دکھائی دیتے ہیں. اور انہوں نے کس طرح شیطان کی عبادت سے ان کو روکا، اور ساری جو ان کی دعوت ہے اپنے باپ کو ایک ایک چیز اس میں غور طلب ہے. بہت سے اسباق اس میں رکھے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر کیا گیا. اور پھر ان کی دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مشرک باپ اس کی طرف سے انتہائی غصے والا جو جواب تھا اور جو سخت ترین جو جواب ہو سکتا تھا وہ ان کے باپ نے ان کو دیا اور کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. کہ اس نے کہا ان کے باپ نے کہا کہ کیا تو بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو میری ملت سے اے ابراہیم؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں یقیناً تجھے رجم کر دوں گا. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، میں تجھے رجم کروں گا یا تو یعنی سنسار کر دوں گا، یا تو بہت لمبے عرصے کے لیے مجھ سے جدا ہو جا. واہجرنی حجر یعنی ترک کر دے مجھے بہت ملیہ لمبے عرصے کے لیے. اس سے جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں بعض فوائد ہم نے یعنی گزشتہ درس میں بھی اس کی یاد دہانی دوسرے کروائی تھی، اور مزید بعض فوائد وہاں سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو یا اس کی جو غصہ اور اتنا سخت لہجہ تھا اس پر جو جواب دیا، اس نے کہا کہ سلام علیک، کہ تم پر سلامتی ہو. یہاں کون سے سلامتی کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہمیں اصول بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہیں کر سکتے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سلام کرنے میں پہل کی؟ نہیں، یہ وہ والا سلام نہیں ہے. یہ جو جس کو سلام التحیہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کہ تم یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو. تو یہ اصول ہے. غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہنا، ابتدا نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہمیں. ہاں وہ کہے پھر کیسے جواب دینا ہے، حدیث میں اس کی بھی تعلیم دی گئی. تو یہاں پر جو سلام مراد ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جان چھڑانے کا سلام ہے. یہ الوداع یعنی رخصت کرنا ہونے کا سلام ہے.
کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا گزشتہ درس میں بھی بات گزری، وجہ سمع اللہ اعرض عنہم وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. تو کسی جاہل سے اعراض کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی میرے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں سلامتی ہو. تو مقصد اس کو دعا دینا، سلامتی اللہ کی طرف سے تم پر سلام ہو، یہ دعا دینا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، یعنی تم سالم رہو گے. ایک طرح سے اس سے علیحدہ ہونے کا، رخصت ہونے کا یہ طریقہ ہے، وہ سلام ہے. یہاں پر ایک جو اہم نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں جہاں یہ سیکھنا ہے کہ اپنے باپ کو دعوت دین دینی ہے. اور بہت سے لوگ، ظاہری بات ہے، جب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا کہ ہم یہ خود اپنے عمل میں چیز لے کر آئیں، لیکن بہت مرتبہ ہم صرف یہ سبق سیکھتے ہیں، ان کی سیرت سے آدھا سبق سیکھتے ہیں اس حوالے سے جو سیرت ہے ان کی کہ باپ کو دعوت دی. لیکن اب جو آگے یہ جو سیرت ہے قال سلام علیک، کہ جب باپ نے انتہائی بدتمیزی سے، گندے لہجے سے اس نے بہت ہی برے طریقے سے جواب دیا، اور جو انہوں نے اتنا ادب کے ساتھ کیا، باپ نے آگے سے کیا رویہ اختیار کیا، اور حتیٰ کہ صرف یعنی ان کو ڈانٹا، اور بلکہ کہا کہ تم مجھ سے بہت دیر کے لیے دور چلے جاؤ. اس پر ان کا کیا رد عمل تھا؟ سلام علیک. ابراہیم علیہ السلام سے جہاں یہ سیکھنا ہے کہ دعوت دینی ہے، وہاں یہ بھی ساتھ سیکھنا ہے کہ اگر دعوت دیں ماں کو، باپ کو، بڑوں کو، اور آگے سے بد زبانی سننے کو ملے، ڈانٹ سننے کو ملے، تھپڑ پڑ جائے، کوئی ایسی چیز یعنی جو کہ آپ اچھی طرح دعوت دے رہے ہیں اور آگے سے بالکل دوسرا رویہ آ رہا ہے، تو تب کیا کرنا ہے؟ وہ بھی ادب یہاں سے سیکھنے کا. تو باپ نے کہا کہ تم لمبے عرصے کے لیے الگ ہو جاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم تو کہہ رہے لمبے عرصے کے لیے، میں آئندہ تمہیں منہ دکھاؤں گا ہی نہیں. کوئی اور ایسا یعنی جیسا اس کا جواب تھا اس طرح سے جواب یہ نہیں دیا. وہ پھر بھی اپنے آپ کو جو کنٹرول کر رہے ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے وہ جواب دے رہے ہیں، اس کے گستاخی میں وہ گستاخی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی ادب سیکھنے کا ہے. یعنی بعض دفعہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس کو دینی غیرت، دینی حمیت کا نام دیتے ہیں، اور اس بنیاد پہ اس کو روا رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو اتنی اچھی طرح دعوت دی اور وہ اتنا بڑا غلط کام کر رہا تھا جس کو روکنے کے لیے کہا، اور وہ دیکھو آگے سے کیا کر رہا ہے، وہ بات نہیں سننا چاہتا، دھسکار رہا ہے، یہ مجھے بد دعا دے رہا ہے، کیا کچھ دھمکی دے رہا ہے. ارجمن کی بات چھوٹی ہے، آپ دیکھیں میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور اتنا تاکیدی سے گا، یقیناً ضرور، لام تاکید، نون تاکید، ارجمنک وہجرنی ملی، میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا یا تم دور چلے جاؤ. تو ایسے جواب میں پھر یعنی اب ہمیں تو اس سے کہیں کم کوئی دو لفظ سننے پڑ جائیں تو ہمارا کیا آگے سے رد عمل ہوتا ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، ہمارے میں دینی حمیت ہے، دینی غیرت ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہماری دینی غیرت اوپر چلی گئی ہے. ان کے اندر جو غیرت تھی اس کا تو شیر بھی نہیں پہنچ سکتے، اور شرک اگلا کر رہے ہیں اور وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور اصل یعنی ابو الانبیاء. تو انہوں نے کیسے جواب دیا، یہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے بھی یہ لے کے جانا ہے. دعوت دیں، آگے سے ایسا غلط رد عمل آئے تو آپ نے کیسا، میں نے اور آپ نے آگے سے کیا جواب دینا؟ سلام علیک، آرام کے ساتھ. پھر بھی اپنا ادب جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے، آپ پہ سے باہر نہیں ہو جانا. اور یہ دینی غیرت نہیں ہوتی، یہ اصل میں آدمی اپنے جو ایک بھڑاس ہے یا غصہ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس طریقے سے دین کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اپنی دعوت کو نقصان پہنچا رہا ہے. سلام علیک ساستغفر لک ربی، پہلے تو سلام علیک، اس کے بعد وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. تو یہ سیگا بھی دیکھیں، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. آپ کی جو باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو انتہا درجے کی اللہ کی نافرمانی، شرک، پلیدگیاں، اور میرے ساتھ جو اتنا گندا آپ کا رویہ ہے، اس سارے کے باوجود
میری جو تڑپ ہے، حرص ہے کہ آپ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں اور اچھا انجام آپ کو ہو جائے، وہ کم نہیں ہوئی، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ سأستغفر لک ربی، استغفار کروں گا۔ جب اللہ سے استغفار کریں، اللہ معاف کر دیں، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اچھا نتیجہ ہوگا۔ تو باپ کے انتہائی سخت رویے کے باوجود وہ یہ باپ کو اظہار کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ خود سے ایک طرف جا کے استغفار کر رہے ہیں، اپنی جو محبت ہے اس کا صاف اظہار کر رہے ہیں، سأستغفر لک، کہ میں آپ کے لیے ضرور، میں آپ کے لیے عنقریب استغفار کروں گا۔ تو یعنی میرا آپ سے تعلق ختم نہیں ہوا، آپ مجھے دھتکارنا چاہ رہے ہیں، رجم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں جو ہمدردی ہے، حرص ہے، وہ باقی ہے، آپ کی رسپیکٹ اور آپ کے لیے میں بھلائی چاہتا ہوں۔ تو یہ جو تڑپ ہے نا، یہ بھی دل میں پیدا کرنی ہے ایک داعی کا۔ ہمیں ہمارے اندر داعیہ یہ ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا تعصب اور کسی اور وجہ سے وہ اپنے غلط کام پہ تلا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر جو حرص ہے اس کو خیر پہ لانے کی، اس کو جہنم سے بچانے کی، وہ پھر بھی باقی رہنی چاہیے۔ اور یہ حرص جیسے باقیوں کے ساتھ ہے، اس سے سب سے پہلے ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، وہ اس کے حقدار ہیں۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ یہاں پر بھی دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنے ساتھ جو ہمدردی، جو کرم نوازی ہے، اس کا پھر ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ سے استغفار کروں گا، اور بے شک وہ شروع ہی سے میرا بہت زیادہ میرا خیال رکھنے والا، میرے ساتھ رحمت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا ہے۔ تو اور یہ جو بات ہے استغفر لک ربی، یہ بات پہلے گزر چکی کہ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے استغفار کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دے کے دیگر آیات میں ذکر کیا کہ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کے لیے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کو واضح ہو گیا کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا ذکر کیا، سورہ توبہ کی آیات ہیں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے کرنا، وہ صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ان کے بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے برات اختیار کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک بلا شبہ یقیناً ابراہیم وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والا اور بہت زیادہ بردبار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس استغفار کا جو وعدہ تھا اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے وعدہ کیا، اس وجہ سے استغفار کیا، لیکن پھر جب ان کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دشمن ہیں، تو انہوں نے اس سے پیچھے ہٹ گئے، استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ آپ یہاں یہ بھی دیکھیں گے، ایک وعدہ جو اپنے باپ سے انہوں نے کیا تھا، اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس وعدے کو آخر تک نبھایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی میں جب بات جا رہی تھی، تو انہوں نے جو یعنی مشرک کے لیے استغفار کرنا، اس کو پھر ترک کر دیا۔ اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، بہت مرتبہ جو ہے وہ ہم جو دین کا حکم ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، کسٹمر آنے والا ہے، پتہ کہیں سے پیسے ملنے ہیں، کوئی ڈیل ہونی ہے، نماز کا وقت آ گیا، اللہ کا حکم ہے اس وقت سب کچھ چھوڑ کے تم چلو نماز کے لیے، چلو مسجد میں جا کے بعض جماعت نماز ادا کرو، لیکن وہ کسٹمر آ گئے، کمٹمنٹ ہے ہماری، اصل میں کمٹمنٹ ہے، مسلمان کمٹمنٹ کا جو پابند ہوتا ہے نا، وعدہ پورا کرتا ہے، یہ شیطانی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور کمٹمنٹ اگر پیسے دینے کی ہو، پھر وہ نماز کی ترجیح ہوتی ہے، لیکن جہاں لینے کی بات ہے، کوئی ڈیل، دنیا فائدہ لینا ہے،
تو وہاں پر ہم کمٹمنٹ کا نام دے کے اور ساتھ دین کے جو احکام ان کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کتنی آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی کس طرح سے جو یہ کہہ کے کہ بھی وعدہ کیا ہوا ہے، تو ایک دین کا جو احکام ان کو پس پشت ہم ڈالتے ہیں. بہرحال یہاں پر انہوں نے اپنے باپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ختم کر دیا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ اہل جہنم یعنی آگ والا ہے، اللہ کا دشمن ہے. اس سے اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تمہارے سے عزلت یعنی علیحدگی اختیار کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ یہ سارا جو مکالمہ ہوا، اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے سے علیحدہ ہو رہا ہوں، جدائی اختیار کر رہا ہوں تمہارے سے بھی، اور جس کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو سب سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں. وما تدعون من دون اللہ، اور میں کیا کروں گا، ادعو ربی، اپنے رب سے دعا کروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا. عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا، شاید کہ میں اپنے رب کی دعا سے بد نصیب نہ ہو جاؤں، شقی نہ ہو جاؤں. یہ جو آیت ہے بھائی، اس میں بڑی اسباق ہمارے لیے رکھیں. جو باپ تھا، کتنا قریبی رشتہ ہے، باپ ہے، باقی ان کے کنبے کے لوگ تھے جو کہ شرک پہ اپنے ڈٹے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ رویہ کیا نظر آ رہا ہے، جو دعوت دی جتنے پورے اچھے طریقے سے پہنچا دی، اب اعلان کر رہے ہیں کہ اعتزلکم، میں تم سے الگ ہو رہا ہوں. تو جو گندگی کی جگہ ہے جہاں پر رہ کر دین کے احکام پہ عمل کرنا اب مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ منکرات کی، شرک کی وہ جگہ ہے، وہاں سے وہ حالانکہ قریب ترین رشتہ دار ہے، باپ ہے اور دیگر قوم کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہوں. اعتزلکم، تو جو رشتہ داری ہوتی ہے اس میں یعنی بسا اوقات ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ فلاں فنکشن ہو رہا ہے، فیملی کا فنکشن ہے، اور پتہ ہے کہ وہاں پہ فحاشی ہے، اوریانی ہے، مکس گیدرنگ ہے، کوئی اور یعنی جیسے آج کل بدقسمتی سے بہت زیادہ یعنی فنکشنز جو ہیں اور تقریبات ان میں یہ کام سارے ہو رہے ہیں، شادی بیاہ دوسرے جو ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ عام حالات میں بہت دفعہ دیندار نسبتاً یعنی دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، عموماً خیال رکھنے والے بھی ہیں، جب ایسی تقریبات کا خوشی کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ چیزیں پس پشت ڈال دیتے ہیں دین کے احکام. بندے کو پتہ بھی ہو کہ وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جانے سے منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں قطع تعلق، قطع رحمی ہو جائے گی، قطع رحمی ہوگی، اس لیے نہیں، وہ تو جانے، آخر رشتے تو مینٹین کرنے ہیں، رشتہ داری تو نبھانی ہے، اور یہ رشتہ داری تو دین کا حکم ہے، یہ دین کا حکم نہیں ہے. آپ دعوت ضرور دیں لیکن اپنے عمل میں جب بات آتی ہے تو مداہنت نہیں کرنی، کمپرومائز نہیں کرنا. پھر یعنی دین پہ عمل کرنے کے لیے جس رشتے کو چھوڑنا پڑے اس کو چھوڑنا ہے، بس اس کو مینٹین نہیں کرنا. اس کو کہ ہم کہیں کہ ہم منکرات پہ عمل کیوں کر رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کیونکہ ہم نے رشتہ داری نبھانی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. ہم نے پہلی جو ترجیح ہے وہ دین پہ عمل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ایک نہیں سارے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، قریب ترین جو باپ کا رشتہ ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے، اگر وہاں پہ یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے اس کو چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑیں گے. یہ کوئی قطع رحمی میں ہرگز نہیں ہے آتا جس کا کہ بندے کو گناہ ہوگا کہ تم رشتہ داری کیوں کیے. آپ دیکھیں اس پہ وہ لوگ جو کہ یعنی اچھا خاصا دین سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ بعض رشتہ دار جو کہ ظاہر بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے سارے رشتہ دار وہ کیا کس طرح سے عمل کر رہے ہیں، ان سے ملنے جلنے کی خاطر، ان سے تعلقات قائم رکھنے کی خاطر کس قدر مداہنت کا شکار ہوتے ہیں. مداہنت یعنی کمپرومائز، اپنے اصولوں کو وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بھائی. علماء نے ذکر کیا کہ مثلاً اگر آپ کہیں آپ کو کسی کے گھر جا کے جو قریبی رشتہ دار ہے، کوئی خالہ ہے، پھپھو ہے، کوئی اور، آپ کو وہاں جا کے لازمی ہے کہ اگر اس کے گھر جا کے بیٹھیں گے تو اختلاط ہوگا، گھر جا کے بیٹھیں گے ٹی وی پہ گندے پروگرام ہے، وہاں پہ ہی ایک جگہ وہاں بیٹھنا پڑے گا، کوئی اور ایسی بات، یعنی بعض منکرات ہیں، ان منکرات کی جگہ پہ تو آپ نے
اس قدر رشتہ داری نبھانی ہے ان منکرات سے بچ سکے. جہاں پہ ان سے بچ کے آگے بڑھ سکتے ہیں ضرور بڑھیں. جہاں پہ آپ کو ملنے جلنے کے لیے منکرات میں ملوث ہونا پڑے وہاں سے آپ اس سے پیچھے ہو جائیں. تو اس پہ رشتہ داری کو اس حد تک نہیں، مطلب دین پر عمل پہلے ترجیح ہوگی. ایک میسج ہے کہ آواز نہیں آ رہی. تو پہلے کا میسج ہے. اچھا یہ 1:08. جی اب آ رہی. ہو گیا تھا. تو یہاں فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. پہلے انہوں نے عزلت کا اعلان کیا، ہجرت کر رہے ہیں اپنے باپ کو، اپنی اور جس کو وہ چھوڑ کے بتوں کو پرستش کرتے تھے ان سب کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، تمہارے سے جدائی اختیار کر رہا ہوں. اور میں کیا کروں گا؟ وَأَدْعُو رَبِّي، اپنے رب کو پکاروں گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یعنی کمال درجے کی جو عاجزی ہے، جو تواضع ہے، وہ بھی آپ اس میں ملاحظہ کریں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا. آگے وہ کہہ رہے ہیں عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ شاید کہ میں اپنے رب کی پکارنے سے، اس کو دعا کرنے سے میں محروم یا بد نصیب نہ ہو جاؤں. تو کوئی یعنی اترانا نہیں ہے. وہ حالانکہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، باپ کو چھوڑ رہے ہیں، اتنا مشکل ترین سٹیپ یہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں رب سے دعا کروں گا شاید کہ میں اس کی وجہ سے یعنی بد نصیب، اپنے رب کے دعا کرنے کی وجہ سے بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جاؤں. تو رب سے امید بھی ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ اب میں نے تو اتنا کر لیا اب تو ملنا ہی ملنا، اب تو میرا استحقاق ہے. اللہ تعالیٰ اب سارے دروازے میرے لیے کھولیں گے، رحمت اور دنیا آخرت کی بھلائیاں اب تو ملنی ہی ملنی ہے، اب تو میں اس کو ڈیزرو کر رہا ہوں نا، میں تو اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں. یعنی ہم تو ظاہر کہاں ان تک جو بھی ہم کر لیں ان کے درجے پہ پہنچ نہیں سکتے، لیکن ان کی ابتدا کرنی ہے ہم نے. تو وہ یہ اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود وہ امید بھی ہے، ان کو ہے، اترا بھی نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بھی ہے. دونوں چیزیں جمع کر رہے ہیں. ایک طرف یعنی ایک تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی، قوم کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. اپنے رب کو میں پکاروں گا، اللہ سے حسن ظن ہے. جیسے حضرت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو جیسا بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے تو ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن ہمیں رکھنا ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ جو اپنے کام ہیں، جو نیک کام تھوڑے بہت کر لیں، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ یہ کہ اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور اس کا مستحق ہو گیا ہوں، یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ یعنی کس طرح سے بہترین انداز میں انہوں نے یہاں پر اپنی بات پیش کی. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. آگے وہ آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، تب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو، قوم کو اس کی. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمام ان چیزوں کو جو کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب. آپ یہاں پر غور کریں کیا کہ کن کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کو عطا کی. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کیا اور ہم نے ان کے لیے بلند سچی زبان بنا دی. اس پر ابراہیم علیہ السلام کے اس آیت پر ختم ہوتا ہے. ان دو آیات میں کیا اسباق رکھے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا وہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام ان کو عطا فرمائے جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے ایک مشقت اللہ کے لیے جو اپنا باپ قوم چھوڑ کے نکل گئے، اور ظاہر بندہ جب اپنے گھر بات چھوڑ کے نکلتا ہے تو پیچھے کوئی جو کاروبار ہے، زمینیں ہیں، گھر ہے، ہر چیز اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، چھوڑنی پڑتی ہے. سب چیزیں چھوڑ کے نکل گئے. کیا ہوا؟ اللہ نے ضائع کر دیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے آگے سے کتنے زبردست انعامات ان پہ کیے، ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے.
کیا کیا انعام کیے. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب. تو ایک تو اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے کی عطا کیا. اللہ تعالیٰ دیکھیں ظاہری طور پہ جو چیز سبب بنی اسحاق علیہ السلام عطا کرنے کی وہ کیا تھی؟ ان کی ہجرت. اللہ کے لیے جو انہوں نے چیز چھوڑی، جو اپنی قوم کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بیٹا عطا کیا. اور صرف بیٹا نہیں، اسحاق و یعقوب، یعقوب علیہ السلام بھی عطا کیے. تو یعقوب جو ان کے پوتے تھے، ان کی زندگی میں ہی ان کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کو اسحاق اور ان کے بیٹے ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کے بیٹے یعقوب کی بھی آپ کو بشارت دے رہے ہیں. تو یہاں سے یہ بھی بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بندے کے لیے اولاد، جیسے اولاد تو نعمت ہے ہی، جو پوتا ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، خاص نعمت ہے. یعنی اولاد سے ہٹ کے ایک اور علیحدہ نعمت یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنا پوتا وہ دیکھے. یہ آیت ہی یعنی پوتے کے ساتھ دادا کا کیسا تعلق ہوتا ہے یہ اس کے بیان کرنے کے لیے یہ آیت بھی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی اور ساتھ ہی بیٹے کے بیٹے کی، پوتے کی بھی بشارت دے رہے ہیں. بشارت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کچھ انعامات اللہ نے عطا کیے، بہت زیادہ دنیا آخرت کے احسانات. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بے پناہ قربانیاں، اللہ تعالیٰ نے جتنے ان سے امتحان لیے ان میں کامیاب ہوئے، تو انہوں نے ان کو اللہ نے بے شمار احسانات کیے. یہاں پر جب ہجرت کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چند ایک احسانات کا ذکر کر رہے ہیں. تو یقیناً جن احسانات کا یہاں پر انتخاب کیا گیا ذکر کرنے کا وہ بہت بڑے احسان ہیں. تو وہ ان بڑے احسانات میں بیٹا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر کیا جا رہا ہے یعقوب بھی ہم نے ان کو عطا کیا. تو ان کی ہجرت کی وجہ سے ان کو پوتا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا. یعنی ایک تو بیٹا عطا ہو رہا ہے، پوتا عطا ہو رہا ہے، اور وہ بیٹا بھی پوتا بھی دونوں نبی ہوں گے. یہ بھی ساتھ خوشخبری دی جا رہی ہے. نبوت کا ظاہری اعتبار سے جو سبب ان آیات میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو نیکی تھی، ان کا جو قوم کو چھوڑنا تھا، ہجرت تھی، اس کے صلے میں یہ دو بیٹے اور ساتھ ان کے نبی ہونے کی بھی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے. یعنی ایک وہ اولاد ہے جو کہ بندے کے لیے درد سر بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو وہی عذاب کا باعث بن جاتی ہے. اولاد نہ خلف اولاد ہو، اور ایسی اولاد جو کہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے. تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہ وہ یعنی اولاد ایک یعنی نیک، بلکہ نیکی کے بھی اعلیٰ ترین درجے پہ نبی جتنا تو کوئی ہوتا ہی نہیں. اپنے زمانے کا جو بہترین آدمی ہے، یعنی باقی تمام انسانوں سے بلند و بالا جو ہے وہ نبوت کا جو نبی ہوتا ہے اس کا درجہ ہوتا ہے. تو دو بیٹا اور پوتا، اور اس کو بھی نبی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی. اور آخری آیت میں جو بشارتیں دیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو عطا کی اپنی رحمت سے. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس پہ بھی غور کریں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، آگے دوبارہ آ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم ہبہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، اس کو پیسے دیے، جتنے پیسے دیے اس نے مجھے چیز دے دی، تو یہ ہبہ تو نہیں ہے، یہ تو یعنی لین دین ہے. جتنے کی چیز اتنے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے 500 کی، اگلا اس کو 500 دے دیتا ہے، یہ تو ہبہ نہیں ہے. ہبہ ہوتا ہے جو کہ بغیر عوض کے دیا جائے. یعنی جتنا جس نے اگر کسی نے کچھ دیا بھی ہے تو جتنا دیا ہے اس سے بڑھ کے جو دیا جائے اس کے معاوضے میں نہیں، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا وہ اتنا نہیں تھا جتنا کہ انہوں نے کیا، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. بندہ اپنے تئیں کوشش کرتا ہے جب اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. جیسے اللہ کے شایان شان ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ہبہ ہوتا ہے.
یعنی بندہ جتنا کرتا ہے اتنا نہیں اس کو مل رہا ہوتا، اس سے بہت بڑھ کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو آدمی بس کوشش کرے، اللہ کے لیے کرے۔ ایک عام بندہ جو ہے ہمارے لیے اگر ہمیں نظر آتا ہے اس نے قربانی دی ہے، ہمارے لیے خاص ایفرٹ کر کے اس نے کچھ ہمیں فائدہ پہنچانے کی، خیال رکھنے کی کوشش کی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جو ایک صرف معاوضہ نہیں جو کہ ایک بنتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کچھ ایکسٹرا دیں، اس کو زیادہ دیں، کیونکہ ایک بندہ دوسرے کے لیے تو تھوڑا سا کر سکتا ہے، ہماری یہ ایک بندہ ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ زیادہ دینے کی، ہبہ دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے ہبہ کیا ہوگا پھر جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہبہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَوَهَبْنَا، اولاد کے لیے بھی ہبہ کا ذکر کیا، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، کہ ہم نے نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ہبہ کیا۔ اب اللہ کی رحمت، اس کی تو وسعت بھی ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، جس قدر کیا کچھ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے ان کو عطا کیا۔ یہاں پر تحدید نہیں کی گئی کہ یعنی معینہ طور پہ یہ دیا، بلکہ ایک عام لفظ ہے کہ اپنی رحمت سے ان کو ہبہ کیا ہم نے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے لسان صدق، سچی زبان بنا دی، یعنی سچی نامور ہونا، علیہ بلند و بالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے نامات کا ذکر کیا ان کو، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ان کو بیٹا دیا اور پوتا دیا اور دونوں کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے ہم نے ہبہ کیا، عطا کیا، اور ان سب کے لیے لہم یعنی تینوں کے لیے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان سب کے لیے بلند سچی زبان ہم نے بنا دی۔ تو یہ اتنے سارے انعامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، انہوں نے ہجرت کی اس کے نتیجے میں ان کو یہ عطا فرمائے تھے۔ اس میں بھائیوں بہت ہی اہم سبق ایک جو میرے اور آپ کو یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم دین پر چلیں گے، دنیا کی قربانی دیں گے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور صرف آخرت نہیں، دنیا بھی ہماری بنے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ہمیں بھرپور صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں جو انعامات ذکر کیے جا رہے ہیں سارے آخرت کے تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ نحل میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ بھلائی عطا کی، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں ہیں۔ تو آخرت میں نیک لوگ ہیں، اس میں تو وہ چیزیں جس کا تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دنیا میں بھلائی کا بھی ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ جو پیش کیا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو بھلائی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں اس کے تعلق سے سورہ نساء میں ذکر کیا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، کہ جو شخص ہجرت کرے گا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں پائے گا، مُرَاغَمًا، وہ زمین میں فراخی پائے گا، وسعتاً، اور اپنے رزق میں بھی وسعت پائے گا، وہ ٹھہرنے کی جگہ بھی اس کو ملے گی، اور فراخی رزق کے حساب سے بھی اس کو وسعت ملے گی۔ تو یہ چیزیں کہاں ہیں؟ آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، اس دنیا کا۔ جب بندہ ہجرت اللہ کے لیے کرے گا، ایک جگہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دوسری جگہ ہجرت کر رہا ہے، چھوڑ چھاڑ کر جا رہا ہے اپنے دیار کو، اپنے گھر بار کو، کام کو، تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کو ٹھہرنے کی جگہ عطا فرمائیں گے، اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کریں گے۔ بعض نے اس میں علامہ راضی رحمہ اللہ نے اس میں مراغمن کا جو لفظ ہے اس میں یہ معنی بھی بیان کیا کہ مراغمن جیسے کہتے ہیں رغم انفو، یعنی ذلیل و خوار ہونا، اس معنی میں بھی یہ اس سے بھی یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہم اس کو جب وہ ہجرت کر رہے ہیں تو اس کو ایسی چیزیں عطا کریں گے جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے جو اس کے دشمن ہیں، جن کی وجہ سے وہ نکلنے مجبور ہوا، وہ اس کی جو اونچی قدر و منزلت ہے اس کو دیکھ کے جلیں گے، سڑیں گے کہ انہوں نے تو یہاں اس کو نکلنے مجبور کر دیا، لیکن دوسری جگہ جا کے کیا بلند و بالا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اس کو یعنی اس کو نام عطا کیا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہجرت کرے اس کے لیے خوشخبری دی ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے بالکل زمین میں. اور اسی طرح دوسری آیت میں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ان کو ضرور بالضرور دنیا میں اچھی رہنے کی جگہ دیں گے. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا اجر وہ تو اور بڑا ہے. لیکن پہلے دنیا کا ذکر کیا کہ دنیا میں بھی ہم اس کو بہت اچھی جگہ عطا کریں گے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. تو یہ بات کہنی تو بڑی آسان ہے، یہ قاعدہ جو ہے، لیکن بات یہ کہ جب عملی طور پہ اس سے سابقہ پیش آتا ہے تو ہم میں سے بہت سے فیل ہو جاتے ہیں. یعنی لگتا یہ کہ اندر سے اس پہ یقین نہیں ہوتا. ظاہر جب بندہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو نہیں نظر آ رہی دوسری چیز، یہ چھوڑوں گا تو کیسے اللہ تعالیٰ کیا اسباب آگے پیدا کر دیں گے، کیسے مجھے فراخی عطا کریں گے. اس وقت اس کو نظر، اگر اس وقت نظر آ رہا ہے پھر امتحان کیس کر کے تو ہر کوئی بندہ چھوڑے، آرام سے چھوڑ دے کہ یہ چھوڑوں گا جا کے فلان جگہ چیز مل جائیں گی. تو ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کے پردہ غیب میں آئیں گے، پوشیدہ چیز بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ. اور ممکن ہے کہ وقتی طور پہ آزمائش بھی ہو، کٹھن ایک مرحلہ بھی آئے، لیکن پھر بعد میں انجام کیا ہوتا ہے، بہت اللہ تعالیٰ اس کو یعنی دنیا میں بھی اس کو فراخی عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہجرت جو بندہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں جو چیزیں چھوڑتا ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے اور پھر اس سے بہتر اس کو عطا نہ ہو، لازماً اس کو عطا ہوتی. لیکن یہ پختہ یقین بہت بڑا سبق ہے جو ان آیات سے ہمیں مل رہا ہے، ہمیں یہاں سے لے کے اٹھنا ہے کہ اللہ کے لیے جب ہم کوئی چیز چھوڑیں گے، دین پر عمل کریں، اس میں صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی بھلائی ہے. جہاں دنیا بن رہی ہے اور دین بگڑ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. دین کو بیچ کے دنیا نہ بنائیں. اگر آپ دین کو قائم رکھنے کے لیے دنیا چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی آپ کو عطا کریں گے. یہ سارے انعامات یعنی دنیا میں دنیاوی انعامات کے یہاں پر تذکرہ کیا گیا. تو یہ آپ تاریخ میں دیکھیں کیسے جو ہجرت کی مسلمانوں نے کیا ہوا، اور کیسے بندہ جب چھوڑتا ہے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو آگے جا کے نوازتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسے اس کو اجر اور دنیا میں جو رفعت یعنی فراخی اس کو نصیب ہوتی ہے. ایک اور جو یہاں سے سبق ہمیں ملتا ہے ان آیات سے، روز بہت اہم سبق ہے کہ ہم سب اپنے اولاد کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، ہم ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو ہم جو ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں وہ دین کو چھوڑ کے ان کو فائدہ، وہ صحیح فائدہ مطلب صحیح معنی ان کو فائدہ نہیں دے سکتے. اگر اولاد کو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت تو ایک بعد کی بات ہے اور وہ بھی یقیناً زیادہ اہم ہے، لیکن دنیا بھی ان کی بنانی ہے، تو ہم دین پر خود بھی چلیں گے تو ہمارے اولاد کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی ہماری وجہ سے عطا فرمائیں گے. یہ نہیں کہ باپ نیکی پہ تو اولاد کو فرائض میں ان کو ریلیکسیشن ہوگی وہ عمل کریں، وہ ایک الگ بات ہے. مسلم بات ہے کہ ہر ایک نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ بھی مسلم بات ہے کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس دنیا میں بھی حفاظت فرماتے ہیں، ان کو بلندی عطا کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو نیکی تھی، ان کی قربانی تھی، اس کا صلہ جو ان کو بیان فرمایا، اس میں اسحاق دیں گے، یعقوب دیں گے اور ان دونوں کو نبی بنائیں گے. دوسری آیت میں آیا کہ علیم اسحاق دیں گے، جو کہ علیم بہت زیادہ علم والا یعنی بیٹا ہوگا. تو بیٹوں کی جو نیکی ہے، حفاظت ہے، باپ کی جو نیکی، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی اولاد عطا فرماتے ہیں، اس اولاد کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. یہ معنی دیگر آیات میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ نساء میں ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. کیا چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، وہ لوگ جو کہ اگر چھوڑیں اپنے پیچھے ایسی اولاد، ضعیف اولاد، کمزور اپنی اولاد، جن پر کہ وہ ڈرتے ہیں، ان کے مستقبل میں کے بارے میں وہ ڈرتے ہیں، تو وہ
ایسے لوگ جو اپنے پیچھے اولاد چھوڑیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں، ان کے مستقبل کے حوالے سے یعنی پریشان ہوں تو وہ کیا کریں پھر؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی حفاظت کا جو نسخہ یہاں بتایا کہ آپ ڈرتے ہیں پیچھے اولاد میری ٹھیک رہے، اس کو ان کی حفاظت کرنے والا کوئی ہو، ان کا دنیا میں برباد مطلب خراب نہ ہوتے پھریں، تو اللہ نے اس کا نسخہ کیا بتایا؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ اس کے ذریعے سے اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ کہف میں جو قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اس میں بھی جو یتیم بچے تھے جن کی جو دیوار ہے وہ گر رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا حضرت خضر نے۔ وہاں پہ پہلے مہمانی طلب کی، ان لوگوں نے رد کر دی کہ آپ کو مہمان نہیں بنانا، تو حضرت خضر نے وہ دیوار جو تھی وہ اللہ کے حکم نے سیدھی کر دی۔ اس دیوار سیدھا کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، مہمان جو ہمارا حق تھا مہمانی وہ ہمیں منع کر دیا، اور اب یہ دیوار گر رہی تھی، آپ نے اجرت لیے بغیر ہی اس کو سیدھا کر دیا۔ تو آخر میں جا کے حضرت خضر نے جو وجہ بیان کی اس میں وہ کہتے ہیں اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، کہ جہاں تک دیوار کی بات ہے تو وہ دو نوعمر یتیموں کی دیوار تھی، وہ فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، شہر کے دو یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اس دیوار کے نیچے ہو سکتا ہے ان کے جو ابا جان ہیں انہوں نے نیچے بچوں کے لیے یا اپنا خزانہ جو کہ بچوں کا حق تھا پھر وہ اس دیوار کے نیچے تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا، باپ چلا گیا دنیا سے، اللہ تعالیٰ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرما رہے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ وہاں سے نکالیں۔ رحمتاً من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے یہاں پر آیت میں بڑی وضاحت سے بات آ رہی ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وجہ کیا تھی، کیوں حضرت خضر کو حکم دیا گیا، وہ وہاں پر گئے، دیوار ٹیڑھی تھی اس کو محنت کر کے سیدھا کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا اس دیوار کو سیدھا کرو، حضرت خضر کیا مجال تھے، تو اللہ کے حکم کے پابند تھے، انہوں نے اس کو سیدھا کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ اب دیکھیں بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کی حفاظت ہو رہی، بیٹے کی بھی پوتے کی بھی، جیسے اس آیت میں اسحاق یعقوب دونوں کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے دنیا میں اچھے ہوں اور دنیا میں ان کو اچھا ملے، تو ہم خود نیک بنیں گے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے جن آیات میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ ان آیات کا جو اختتام ہے اس پر اس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں فرمایا گیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، جو آخری انعام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، باپ کو چھوڑا، تو اس میں جو ان کو انعامات دیے گئے، آخری انعام یہ تھا کہ ان کے لیے بلند سچی زبان ہم نے پیدا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام ہوں یا اسحاق ہوں یا یعقوب ہوں، ان کا ذکر جب آتا ہے تو کس طرح یہودی کہتے ہیں ہمارے لوگ ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہیں، یقیناً ہمارے ہی ہیں، یعنی صحیح دین پہ تھے، وہ سب مسلمان تھے، کس طرح سارے ان کی نسبت اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذکر خیر کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کے لیے لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جو اتنا بڑا اجر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ ان کے بعد جو نبوت ہے ساری انہی کی نسل میں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں، وہ ساری انہی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے یعنی انبیاء پیدا کیا، ان پر کتابیں نازل کی۔ تو اللہ نے کیسے ان کا ذکر خیر بلند کیا یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس وقت تک ہزاروں سال، اللہ جانے کتنی دیر ہو گئی ہے، اس وقت سے اب تک جو ہے ابراہیم جب نام ذکر کرتے ہیں تو کیسے
ایک اس کا تقدس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے نام لے کے، کتنی پاک باز ہستی، کس طرح احترام سے نام لیا جاتا ہے. اور اسحاق اور یعقوب اللہ نے ان کے لیے ذکر خیر لکھ دیا. اور بھائی جو اس وقت قاعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا، وہی آج کل بھی اس وقت بھی قاعدہ ہے. بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ناموری ہو، اس کی شہرت ہو. یہ ایک بندے کی طبیعت چاہتا ہے آدمی کہ اس کا نام ہو، کوئی 4 بندے اس کا نام لینے والے ہوں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ دین کو چھوڑ کے قلم نگاروں کو، صحافیوں کو پیسے دے کے، اس طرح کے ہتھکندے چل کے ناموری حاصل کر لی. وہ تو 4 دن کی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. وہی جو آج آپ کی مدح کر رہا ہوتا ہے، کل کو دوسری طرف مفاد نظر آتا ہے، زیادہ ریٹ لگ جاتا ہے تو آپ کی حجو کرنے لگ جاتا ہے، یعنی حجاق آپ کی کرنے لگے. تو یہ کون سی ناموری؟ جو آج آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں وہ کل کو دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا لسان صدق، زبان ان کا جو علی یا بلند زبان تھی وہ سچی زبان تھی. یہ جھوٹی ناموری جو ہم کئی دفعہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو جھوٹی ناموری ہوتی ہیں، جھوٹی زبان ہوتی ہے. سچی زبان کیا ہے؟ لوگ واقعی دل سے رسپیکٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کائنات میں اس کی محبت لکھ دیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذین آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت لکھ دیتے ہیں. تو ان کے لیے محبت لکھ دی جاتی ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ ان سے محبت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام اہل آسمان کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو. فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین میں اس کے لیے قبول لکھ دیا جاتا ہے، اس کی محبت لکھ دی جاتی ہے. آج بھی جو آدمی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے اور اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے لیے محبت لکھتے ہیں. ذکر خیر، سچی زبان، سچی ناموری اس کو عطا کرتے ہیں. آپ اس کا مشاہدہ یعنی صرف یہ نہیں کہ انبیاء کی زندگی میں، بعد کے ادوار میں کر سکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے آپ دیکھیں کیسا نام اللہ نے بلند کیا. تو صحیح بخاری، انہوں نے جو اللہ کے لیے اتنی قربانی دی اور کوششیں کی، وہ بخاری کے نام پہ پتہ نہیں کتنی جامعات ہیں، کتنی کچھ. بخاری کے آپ شرح ہی دیکھیں تو وہ ختم نہیں ہوتی. اس کی جو فہرست ہے، کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا، کس طرح اللہ نے ان کو بلند ناموری عطا کی. تو یہ اللہ کی دین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے شروع سے اللہ کے اس وقت سنت تھی، وہی اس وقت بھی سنت ہے. بندے نے اپنا نام پیدا کرنا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ میرا اچھی طرح نام لیں، اس کو چاہیے کہ دین پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے بلند سچی جو ناموری ہے، شہرت ہے اچھی، وہ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں. اور اس کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے شہرت آئے گی، وہ جھوٹی ہوتی ہے. 4 دن کے تو کوئی چسکا پورا ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں وہ جھوٹی شہرت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم جو اجر ہے اس کا ذکر کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، بلند زبان عطا کی اور سچی زبان عطا کی، جھوٹی زبان نہیں، سچی زبان عطا کی. تو لہذا بھائی ہم چاہتے ہیں یہ ساری نعمتیں اور اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے. جن انعامات کے یہاں تذکرہ کیا کہ ہمیں نیک اولاد ملے، اچھے پوتے ملے اور وہ اچھے ہوں، یعنی اولاد ملے، پوتے ہوں اور اچھے ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کریں، اچھی ناموری عطا کریں. اس کے لیے دین پر عمل کرنا ہے. جہاں دنیا کو دین کے لیے چھوڑنا پڑے، اس میں ادنا تعامل بھی نہیں کرنا، چھوڑ دیں. اس وقت ہمیں مشکل لگے گا، فیصلہ کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لازماً اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بندہ دنیا کو چھوڑ کے میری خاطر چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ضائع کر سکتے ہیں؟ اور کبھی ضائع کرتے بھی نہیں. وقتی اس کا ایک امتحان ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی دنیا آخرت میں بلندی، رفعت، اس کو درجات عطا فرماتے ہیں. آخرت سے پہلے دنیا بھی اس کی بن جاتی ہے. یہ آیات تھیں جن کی ایک جو بعض چیزیں کچھ یعنی اس کے جو اس میں اسباق ہیں یہاں رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں ان آیات کو، آیت نمبر 41 سے لے کے 50 تک جو 10 آیتیں ہیں سورہ مریم کی، جن میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، 3
نشستوں میں اللہ کی توفیق سے اس کے بعض چیزیں ہم نے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کی. ان کو جا کے دوبارہ پڑھیں اور خود بھی پڑھیں، آگے بتائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی تم نے یہ نعمتیں حاصل کرنی، آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا نسخہ بتایا، کس چیز پر کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا تو ان کے نعمتیں ملی، وہی ہم بھی کریں گے تو تبھی وہ نعمتیں ہمیں بھی ملیں گی. ہم اس کا الٹ کام کریں اور توقع کریں کہ ہمیں یہ نعمتیں مل جائیں تو یہ نہیں ہوگا. اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلندی عطا فرمائے، دنیا کی رسوائی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیں. ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جو انبیاء کی سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اپنی خاطر ہمیں اے اللہ ساری زندگی دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی خاطر کسی سے محبت کرنے، اپنی خاطر ہی بغض کرنے کی اے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرما. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اس مجلس کو مبارک بنا، کہنا سننا قبول فرما لیں. اے اللہ کہنے کی جو غلطی ہو اے اللہ اس کو معاف فرما دے. اے اللہ قرآن و حدیث پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ اس کی طرح دوسروں کو دعوت دینے والا بنا دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ اس وبا کو ہمارے سے دور فرما، اور جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو ہم میں سے قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اللہ قرض کی ادائیگی ان کے لیے آسان فرما دیں. ہماری دنیا و آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا فرما. اس یہاں پر درس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اہل خانہ پر بھی اس کی بدولت رحمت برکتیں نازل فرمائے، کاموں میں آسانی فرمائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.